الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی امت یوں کہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید ہم اس پر ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اللہ نے صحیفہ عطا فرمایا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی ہم اس پر بھی ایمان لائے، والنبیون من ربہم، اور تمام نبیوں پر ہم ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ یہودیوں نے بعض نبیوں کو مانا، بعض کا انکار کیا، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ بعض نبیوں کو قتل بھی کیا۔ ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم یوں کہو کہ ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، ہم تو سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب تو قیامت تک کے لیے کوئی جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب جو اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جائے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے؟ پہلے گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کے پاس معجزات بھی آئے، لیکن بعد میں کفر اختیار کر لیا، تو ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور ان پر عذاب میں یا لعنت میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ہاں اگر کوئی پہلے توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے یعنی اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے تو اسے اسلامی حکومت 3 دن کی وارننگ دے گی اور علماء کو بلائے گی، وہ 3 دن اس کو اسلام کے حق میں دلائل دیں گے، سمجھائیں گے۔ اگر وہ 3 دن کے اندر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اگر 3 دن گزر گئے اور اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر وہ واجب القتل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد یعنی مرتد ہو گئے اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اب ان کی توبہ بھی قبول نہیں، یعنی موت کے وقت، اس وقت تو ہر بندہ ہی توبہ کر لیتا ہے، لیکن پچھلی زندگی وہ کفر پہ گزار رہا ہے، اب موت کے آثار نظر آ گئے، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آخری آیت جو تیسرے پارے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور کفر پہ موت آئی، قیامت کے دن وہ چاہیں گے، یعنی ہر ایک کافر چاہے گا کہ ملء الارض ذہباً، کہ ساری زمین سونے سے بھر کر بطور فدیہ کے دے دوں، بطور کفارہ کے دے دوں، کہ اللہ یہ ساری زمین سونے سے بھر کر لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن
ساری زمین سونے سے بھر کر دینے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں ہماری جو سانس چل رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدھی کھجور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے دے تو وہ آدھی کھجور بھی اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے گی، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے۔ ہمیں شیطان پٹی پڑھاتا ہے جب مریں گے تو دیکھی جائے گی، اور مرنے کے بعد کیا کریں گے ہم؟ وہاں اختیار نہیں ہے کچھ بھی۔ عمل کا یہ جہان ہے، یہاں جو عمل کر لے گا وہاں بدلہ ملے گا، وہاں عمل کی اجازت نہیں۔ ہم لوگ یہاں عمل نہیں کرتے، وہاں عمل چاہتے ہیں، اور پھر یہاں ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ اگر کبھی چھوٹا بہت عمل کر بھی لیں تو ہم یہاں بدلہ چاہتے ہیں۔ وہ جی مجھے تو 1 سال ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، میرے حالات ہی تبدیل نہیں ہوئے، میں تو 40 دنوں کا وظیفہ کر رہا ہوں، ابھی تک میرا کاروبار نہیں چمکا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بدلہ یہاں چاہتے ہیں۔ یہ دارالعمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ملے گا، بدلہ مرنے کے بعد آخرت میں ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔